آج ہم یہاں گاندربل میں موجود ہیں، گاندربل لار میں، اور ہمارے ساتھ ایک بہت ہی اہم شخصیت یہاں کی موجود ہیں، جو ایسی واحد پرسنالٹی ہیں کہ جب یہ سروس میں تھے اور اس وقت ان کو ہر سٹیج پہ ایوارڈز ملتے گئے، اور ایک دور ایسا آیا کہ جب ان کو بیسٹ ٹریجری آفیسر آف جموں کشمیر ایوارڈ دیا گیا، اور بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ کام ان کا رہا تھرو آؤٹ دا کریئر. اور سروس سے جو ہے وہ فارغ ہونے کے بعد انہوں نے سیاست جوائن کی، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی رکنیت حاصل کی، اور اس پلیٹ فارم سے انہوں نے الیکشن لڑا، اور بہت ہی نیرو مارجن سے وہ الیکشن جو ہے ان کے ہاتھ سے نکل گیا. آج بھی یہ بہت پاپولر پرسنالٹی ہیں یہاں کی، بہت ہی کمپیٹنٹ، بہت لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، اور ہم آج ان سے بات چیت کرنا چاہیں گے. سب سے پہلے تو تھوڑی سی مدت کے لیے سروس کیریئر کے بارے میں کچھ بتائیے. اور ان کا نام ہے سید جماعت علی شاہین. یہاں کی جو سادات برادری ہے اس میں بہت ہی پرومیننٹ شخصیت کے روپ میں دنیا ان کو پہچانتی ہے. اور پہلا سوال کہ اپنے سروس کیریئر کے تعلق سے ناظرین کو چند جملے ضرور آپ سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہاری صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں آپ سے شریک گفتگو ہو جاؤں. تو جہاں تک سروس کا تعلق ہے، جموں کشمیر فائنانس ڈپارٹمنٹ میں میں نے مختلف پوزیشنز پہ کام کیا، اور جونیئر پوزیشن سے میری انٹری ہوئی تھی محکمہ میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم رہا اور بڑا محنتی رہا میں. تو میں نے الٹیمیٹ پوزیشن یعنی کہ چیف اکاؤنٹس افسر ہمارے ہاں اس محکمے میں پوزیشن ہوتی ہے، وہاں تک میں پہنچا، اور لاسٹ پہ ٹریجری افسر سول سیکریٹریٹ میں ایٹ دا ریٹ آف 58 ریٹائر ہوا. جیسے کہ میں نے محکمہ R&B میں، جنگلات، پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ، محکمہ سیاحت، لوکل باڈیز، پھر لانگ ٹرم جو میں نے نوکری کی 8 سال میں پولیس ہیڈ کوارٹر میں رہا، ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز جو تھی ان کی اس ونگ کا اکاؤنٹس کا میں ہیڈ رہا. اور پھر گیزٹ سروسز میں جب ہم داخل ہوئے تو ٹیکنیکل ایجوکیشن میں جب میری پوسٹنگ ہوئی تو اس وقت ہمارے کمشنر سیکرٹری فائنانس تھے ویاس صاحب، جو ہمارے چیف سیکرٹری بی ویاس. تو انہوں نے مجھے بلایا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ جماعت آئی وانٹ ٹو چینج یور آرڈر، میں آپ کو وہاں نہیں بھیجنا چاہتا ہوں ٹیکنیکل ایجوکیشن میں. میں نے کہا سر کیوں؟ کہا یار آپ کا میں نے یہ پروفائل دیکھا، مجھے بہت اچھا لگا، یو ہیو ونڈرفل پروفائل اینڈ ونڈرفل پاسٹ، تو اس لیے میں آپ کو کنٹرولر بنانا چاہتا ہوں JNK PMGYS کا. اچھا. تو میں نے کہا سر ٹیکنیکل ایجوکیشن میں کیا خرابی ہے؟ کہا دیٹ از ہب آف ویجیلنس. یہ ان کا کہنا تھا. وہاں 5 ویجیلنس کیس ہوئے تھے. تو میں نے کہا سر آپ اگر مجھے موقع دیں تو میں وہیں جانا چاہتا ہوں. یہ ویجیلنس انسان کا اپنا دماغ ہے، اپنی سوچ ہے، اپنا دل ہے. یہ چیلنجنگ بات تھی. تو میں نے کہا سر اوکے. اس نے کہا اچھا آئی ایم لوکنگ فارورڈ، لیکن میرے پاس نہیں آنا، آئی ایم لوکنگ فارورڈ، آپ کب آؤ گے جناب چینج کرو؟ تو کہا میں تبدیل اس وقت چینج نہیں کروں گا. میں نے کہا سر نہیں آؤں گا، چینج کے لیے نہیں آؤں گا. اور بخاری صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم، آؤٹ آف 5 کیسز 4 کیسز جو تھے وہ میں نے فائل کروائے وہاں جا کے، کیونکہ میں اوپر سے فائل کبھی نہیں پڑھتا تھا. میں چونکہ چھوٹی پوزیشن سے بڑی پوزیشن پہ آیا ہوں آن دی بیس آف ایکسپیرینس، تو میں نے ان سارے کیسوں کو ڈیپ روٹڈ پڑھا. میں نے زیرو سے یہ فائلیں پڑھی کیا معاملہ ہے. اور آؤٹ آف 4 کیسز جو تھے وہ میں نے فائل کروائے. 5واں کیس پروسیس میں تھا کہ میری ایک اور پروموشن ہو گئی، چیف اکاؤنٹس افسر ہم بن گئے، اور پھر مجھے وہ محکمہ چھوڑنا پڑا. اور بحیثیت ٹریجری افسر اللہ تبارک تعالیٰ کا کرم رہا، چونکہ اس وقت سیکریٹریٹ ٹریجری جو تھی وہ پورے جموں و کشمیر کے انکم اینڈ ایکسپینڈیچر کو مانیٹر کرتی تھی. دیر واز اے سنگل پوائنٹ دیٹ واز سیکریٹریٹ ٹریجری، جہاں سے پوری اسٹیٹ کی آمدنی اور خرچ جو ہیں وہ دیکھے جاتے تھے. اور مجھے کئی بار فخر حاصل ہوا اس چیز کا کہ آنریبل فائنانس منسٹر صاحب بھی فون کرتے تھے، میں کہتا تھا جناب آرام سے سو جائیے، یا فائنانس سیکرٹری صاحب فون کرتے تھے. مرحوم اقبال صاحب، ہی واز اے ویری کمپیٹنٹ پرنسپل سیکرٹری فائنانس، دین چیف سیکرٹری. تو ہاں کیا حال ہے ٹریجری کا؟ سر فائن، آپ مطمئن رہیں. تو
ایوری ویئر ان ایوری پوزیشن, جو چھوٹی پوزیشن سے لے کے بڑی پوزیشن تک جتنے میں نے 12-14 ڈپارٹمنٹ دیکھے تو ایوری ویئر آئی واز ایوارڈیڈ. آپ کو حیران ہو جائیں گے یہ سن کے کہ میں نے اپنے پورے سروس کیریئر میں صرف 13 دن ارن لیو لی ہے. دیکھیے یہ کمٹمنٹ تو ان کا خاندان ہمارے پورے جموں کشمیر میں لوگ ان کو پہچانتے ہیں, باجی فیملی یہاں کشمیر سے, اور بہت قدر کی نگاہ سے ساری دنیا ان کو دیکھتی ہے. تو اس گھرانے سے تعلق اور پھر امیجیٹلی سیاست میں آنے کا پلان یہ پہلے سے دماغ میں تھا؟ بالکل نہیں تھا بخاری صاحب. انفیکٹ ایک شوق میرا پہلے سے ہی تھا کہ میں اپنے غریب غربا لوگوں کی خدمت پہلے سے ہی کرتا تھا اپنی اوقات کے مطابق. جی. ہر ایک کی مدد کرنا, جیسے یہاں ہمارے علاقے کی یہ بیوہ عورتیں ہیں ان کی درخواستیں چلانا, ان کو فائنینشیل اسسٹنس کروانا, ان کے کرنا. تو اس کے بعد علاقے کے مسائل یہ حل کروانا, کسی منسٹر کے پاس سیکریٹریٹ میں تھے, درخواست لے گئے جناب یہ مسئلہ ہے میرا, یہ مسئلہ ہے, تو ہر کوئی عزت ہی کرتا تھا, ہاں جی یہ ٹھیک ہے, جنرل کام کہتے ہیں. پھر ایک اچھا ایک دور آیا ہمارے لیے, میرے علاقے کے لیے, کہ 2002 میں ہم لوگ اسمبلی کے لحاظ سے حلقہ انتخاب گاندربل کے ساتھ جڑ گئے. اچھا. کنگن سے ہٹ کے ہم گاندربل جڑ گئے. اس سے پہلے ہم کنگن میں تھے, اور کنگن میں مسلسل ہمارے جو میاں فیملی میاں خاندان ہے وہ ہمارے حکمران رہے, ایم ایل اے رہے, منسٹر رہے. تو 2002 میں ہم جڑ گئے گاندربل کے ساتھ. اچھا, یہ حصہ ادھر آ گیا, یہ ہمارا علاقہ اسمبلی انتخاب گاندربل کے ساتھ جڑ گیا. اور اتفاق یہ ہوا کہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی حکومت آ گئی, اور ہمارے یہاں مقامی ایک آدمی قاضی افضل صاحب جو تھے وہ الیکشن جیت گئے اور وہ منسٹر بن گئے. تو دیٹ واز دا ریزن اینڈ دیٹ واز دا بیس کہ جو میرے علاقے میں ڈیولپمنٹ ہوئی. پھر قاضی صاحب ہمارے لوکل ایم ایل اے تھے, اور ہم نے ان کی پوزیشن جو تھی منسٹر بھی بنے, خوب اس کو استعمال کیا. علاقے میں سڑکیں بنوائی, ٹرانسفارمر لگائے, 20-25 ٹرانسفارمر لگے جی. بہت بڑی بات 2 یا 3 ٹرانسفارمر تھے کل علاقے میں, 2-3 پرائمری اسکول تھے. تو آج میرے علاقے میں 2 ہائی اسکول ہیں, اور مڈل اسکول میرے خیال میں 20-25 ہوں گے. پرائمری اسکول تو مجھے یاد بھی نہیں کتنے ہیں. سڑکوں کا جال بچھایا ہم نے اپنے علاقے میں, ہم خود بھی آئے, بڑی اچھی سڑکیں ہم نے دیکھی. یہ سارا پی ڈی پی دور میں ہوا. تو وہ ایک ذہن ہمارا رہا اس میں, حالانکہ میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کا پولیٹیکلی نہ کبھی حصہ نہیں تھا, تو نہ کوئی سیاست میں ہم ایکٹیو سیاست میں یہاں اس طرح مین اسٹریم میں آنا چاہتے تھے, مطلب اس سیاست میں الیکشن کی سیاست میں نہیں آنا چاہتے تھے. پھر کیا ہوا کہ 2024 کے جب اسمبلی الیکشن آئے تو مجھے لوگوں نے جبرن پکڑ کے تو یہ الیکشن لڑایا. اس میں کچھ جن کے خلاف میں لڑا ان کا بھی رول ہے میرے الیکشن لڑنے کا, اور جنہوں نے لڑایا ان کا بھی رول ہے. تو جس سے آپ حیران ہو جائیں گے یہ سن کے کہ میں نے صرف 30 سیکنڈ میں فیصلہ کیا کہ مجھے الیکشن لڑنا چاہیے. کیا بات ہے, صرف 30 سیکنڈ. یہ بھی ایک دلیری چاہیے. ہاں, اتنا, جیسے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں, میں نے آپ کی بات سے اتفاق نہیں کیا یا آپ کی بات سے میں ہرٹ ہوا, تو آپ نے مجھے کہا کہ مجھے بھی کام ہے, آپ کو بھی کام ہے. میں نے کہا مجھے کام ہے, اور آپ کے سامنے میں نے فون اٹھا کے بشیر میر کو کر دیا کہ مجھے ابھی ملنا ہے اور مجھے الیکشن لڑنا ہے. اینڈ اٹ واز ڈیسائیڈڈ جسٹ ود ان 30 seconds, not 30 minutes. اور پارٹی کا بھی بڑا پن کہ انہوں نے ایک دم ایکسیپٹ کیا. دیکھیے پارٹی کا معاملہ یہ ہوا جب بشیر میر صاحب اور میں محترمہ سے ملنے گئے, تو وی ویر آن وے ٹو سری نگر. آئی گاٹ ٹیلیفون کال فرام کانگریس ہیڈ کوارٹر کہ آج رکیے, کل آپ کیا کہتے ہیں اس کو جوائن کیجئے. تو میں نے کہا تو مجھے سیاست جوائن نہیں کرنا تھا, تو ان کو کیسے پتہ چلا؟ تو خیر ہم نے کہا جی سوری, کیونکہ یہاں پہ کوئی اور پوزیشن نہیں بنتی. تو جب ہم میڈم کے پاس پہنچے تو بشیر میر صاحب نے بتایا, تو میڈم چپ رہی, لیکن وہ ہمارے اس سارے خاندان یا فیملی بیک گراؤنڈ کو غالباً جانتی تھیں. ٹھیک جی. تو پھر اس کے بعد ہم نے ان سے کہا کہ اگر ہم الیکشن نہ لڑیں تو وہ ٹھیک رہے گا, تو ہم پارٹی کی مدد کریں گے جو کینڈیڈیٹ آپ کا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا. تو وہ کچھ نہیں بولی, وہ صرف میرا سنتی رہی, اور اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی گئی. وہاں سے انہوں نے ایک لفافہ نکالا ڈرائر سے, وہ انہوں نے اپنی جیب میں رکھا, اور ہم پبلک میں آ گئے. اچھا. تو جو ہی میرا اعلان ہوا کہ جماعت علی شاہین پی ڈی پی میں جوائن کرنا چاہتے ہیں, تو میڈم نے وہاں ہی کہا کہ ہاں, انہوں نے شی اوارڈڈ می کہ ہاں جی یہ ہمارے کنگن سے کینڈیڈیٹ بھی ہوں گے. اوہ بڑی بات جو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. تو یہ قدر ہو سکتی ہے. اب ہم ڈائریکٹ اور اس سارے مارکے میں یا میڈم کا ایک دم
مجھ پہ بھروسہ کرنا یا مجھے الیکشن میں جانے کے لیے بشیر میر صاحب کا ریکمنڈیشن کرنا, دیٹس اے بگ. بشیر میر صاحب لیجنڈ پولیٹیشین. بشیر میر صاحب ہمارے کنگن کے نوجوان اور بہت ہی ٹیلنٹڈ ہیرو ہیں. وہ ہمارے نوجوانوں کے ہیرو ہیں, نوجوانوں کے وہ بہت مقبول ترین آدمی ہیں, اور انہوں نے اپنی زندگی کو ہمیشہ داؤ پر لگا کے دریا سے لوگوں کو نکالا ہے. کہیں ڈوبے ہوئے نکالے ہیں, کہیں گاڑیوں کے حصے نکالے, کہیں لاشیں نکالی ہیں. تو بشیر میر جو ہیں وہ یہاں کے ہماری کنگن کانسٹیٹوئنسی نہیں, اب تو خیر ماشاء اللہ اس نے گاندربل میں عمر عبداللہ کو جو ٹوپی گرائی, عمر عبداللہ نے معاف کرو بیکاز آف بشیر میر, کیونکہ شاید میرے خانے کا بھی کارن وہی ہوا ہوگا کہ بشیر صاحب کو گاندربل شفٹ کیا. اچھا, تو وہ ادھر ہوتے تو الیکشن کا رزلٹ کچھ اور ہوتا. میرے پاس ٹائم کم تھا, نیا نیا پہ آیا تھا, الیکشن پیک پہ تھا جب مجھے مینڈیٹ دیا. اور میں میڈم کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں نے پی ڈی پی میں کام نہیں کیا تھا, تو انہوں نے کیسے ایک دم مجھ پہ بھروسہ کر لیا. آپ نے ثابت کیا کہ ان کا فیصلہ ٹھیک تھا. ذرا سی بات جو ہے وہ آج میں سوچتا ہوں, جب میں نے الیکشن ختم ہو گیا پھر میں نے سوچا کہ میں کس پریشانی میں آ گیا. ٹھیک ہے, کیونکہ بیوروکریسی میں لائف سٹائل کچھ اور ہوتا ہے. بالکل. تو یہاں کی دنیا کچھ اور ہے. یہ تو آپ کو سوشل سروس کرنی ہے, لوگوں تک پہنچنا ہے. تھوڑے سے ہم تنگ ضرور ہوئے, لیکن الٹیمیٹلی میں نے یہ سمجھ لیا کہ اگر آپ سیاست میں پرخلوص طور اپنے غریب عوام کی خدمت کریں تو اس کے برابر دنیا کی کوئی بات نہیں ہے. اس لیے میں آج بہت خوش ہوں. آئی ڈیڈ ویل, دو مطلب بہت لیٹ کر دیا میں نے. تو ایک بہت ہی امپورٹنٹ معاملہ وہ یہ کہ مرحوم آیت اللہ خامنئی, ان کے جنازے میں محترمہ محبوبہ مفتی جو فارمر چیف منسٹر بھی ہیں اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی ہیڈ بھی ہیں, تو انہوں نے جموں کشمیر کی وہاں پہ نمائندگی کی. پوری دنیا کی جو مسلم کمیونٹی ہے آج کی ڈیٹ میں, ان کے سینٹیمنٹس جو ہیں وہ ایران کے ساتھ ہیں, اور خاص کر آیت اللہ خامنئی کی جو فیملی ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ بہت جذباتی طور پر پورے مسلم اس وقت کنیکٹڈ ہیں. آپ یہ مجھے بتائیے, جو جموں کشمیر میں ہمارے خاص کر کشمیری جو دنیا ہے یہ بڑی ایموشنل دنیا ہے, تو یہ محترمہ کا وہاں جانا, ان کے جنازے میں شریک ہونا, اور مختلف جگہوں پہ چونکہ وہ فیڈ بیک آتی رہی سوشل میڈیا میں اور ہر جگہ پہنچتی بھی رہی, تو وہ جو لوگوں کی اٹینشن ہے ان کے وہاں جانے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں قدر میں اضافہ ہوا ہوگا؟ بخاری صاحب, یہ سوال آپ نے میرے قد اور میرے سائز اور میری وہ کیا کہتے ہیں کمپیٹنس سے کافی اونچا پوچھا, لیکن اتنا میں آپ کو اس طریقے سے جواب دوں گا. خامنئی صاحب کے حوالے سے جو آپ نے بات چھیڑی, آج سے 1440 سال پہلے اسی اہل بیت صاحبزادے نے قربانی کربلا میں اپنی جان کا نذرانہ دیا. وہ کس لیے دیا؟ جی اسلام کو بچانے اسلام کو بچانے کے لیے, اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے, اور یہی ان کی قربانی. دیکھیے دنیا میں جو نفس پیدا ہوا ہے اس نے مرنا تو ہے. ہاں بالکل. تو سیم واز دا کیس ود حضرت امام حسین, ان کو مرنا تو تھا, لیکن ان کی موت نے دین اسلام کو تا قیامت کیسے زندہ رکھا, کیسے کنٹریبیوشن دی, کیسے دنیا کے مسلمانوں کو ایک جھنڈے کے نیچے رکھا, اکٹھا کیا. جی اسی طریقے سے خامنئی صاحب بھی اسی خاندان کے چشم و چراغ, اور آج کے دور کی بھی وہی صاحبزادے تھے, وہ بھی وہی سیدزادے تھے, اور انہوں نے جو ظلم کے آگے, جو باطل کے آگے, جو کفار کے آگے, جو یزید کے آگے, جو امریکہ جیسے شیطان کے آگے وہ اگر نہیں جھکے, انہوں نے جان کا نذرانہ دیا, اپنے بچوں کا نذرانہ دیا. لیکن آفرین ہے, فخر ہے اس موت پر, ہمیں فخر ہے خامنئی صاحب کی اس موت پہ کہ جس نے پورے دنیا کے مسلمانوں کو ایک جھنڈے کے نیچے کر دیا. اور اس محفل میں قسمت والے جو لوگ جاتے ہیں, اور میں کہتا ہوں محترمہ محبوبہ مفتی صاحبہ کو جو انہوں نے دعوت دی, she too was deserving for that. اب آپ کہیں گے کیسے؟ جب یہاں پہ ایران اور امریکہ کا جو یہ لیٹسٹ فساد ہوئے, جو یہ شیطانی کھیل کھیلا امریکہ نے, تو اس وقت تو محترمہ محبوبہ مفتی صاحبہ تو بیان دیتی رہی نا ایران کے, ان کے حق میں اور مسلمانوں کے حق میں, ایران کے حق میں. بالکل ہمیں فخر ہے محبوبہ مفتی صاحبہ پر, اور she is not only the leader of Muslims of Jammu and Kashmir, now she is the leader of Muslims of
پورے ہندوستان. ناٹ اونلی دیٹ بلکہ ناؤ شی ہیز لینڈیڈ ان دا ورلڈ. آپ اس کو انٹرنیشنل لیڈرشپ کے وہ ایک انٹری اس حساب سے مل گئی چونکہ گلوبل میڈیا جو ہے اس کی فوکس میں رہا. یہ انٹرنیشنل مسلم لیڈرز کی شامل ہو گئی اس گروپ. وہ آج کل کی ڈیٹ میں ان کو کہا جاتا ہے آئرن لیڈی, اور وہ یقیناً یہ ان کے آئرن لیڈیوں ہونے کا ثبوت ہے کہ وہاں پہ گئی, ایک امیج ان کا انہانس ہوا. اب رہا سوال اس کا امیج جموں کشمیر کی سیاست پہ کیا پڑا, تو بخاری صاحب جموں کشمیر کی سیاست پہ نہیں پڑا, میں تو کہتا ہوں نیشنل اور انٹرنیشنل سیاست پہ اس چیز کا. جی جی جی. تو شی ڈیڈ ویل, بہت اچھا ہوا. اور اچھا, اور وہ میسیجز آتے تھے ایموشنل, ان کے جو ایموشنل پریزنس تھی وہاں پہ. ایک اور امپورٹنٹ چیز حضرت, یہ سیاست ہماری جو ہے وہ کچھ ایک تبدیلی کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے, کیونکہ نیشنل کانفرنس کی حکومت بنی اور انہوں نے بہت سارے جو ہے وہ وعدے کر لیے پبلک سے, اور وقت گزرتا گیا, پبلک انتظار میں رہی کہ یہ وعدے جو انہوں نے کیے ہیں, چاہے وہ نوکری کے تعلق سے ہوں, بجلی کے تعلق سے ہوں, ڈیولپمنٹ کے تعلق سے ہوں, ان میں سے کوئی وعدہ پورا کرنے میں یہ اس طرح سکسیسفل نظر نہیں آئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو جس ڈھنگ سے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چوتھے دن ایک گروپ پی ڈی پی میں شامل ہوتا چلا جا رہا ہے, تو یہ ایک چین ری ایکشن ہے یا لوگوں کا بھروسہ موجودہ حکومت سے اٹھ گیا اور اب وہ یہ ماننا شروع ہو گئے کہ اب یہ آلٹرنیٹیو جو پولیٹکس کی اسپیس ہے, گنجائش ہے, وہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے پاس ہی جانے والی ہے؟ تو کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے کہ آنے والے وقت میں لوگ یہ امید لگائیں کہ نیشنل کانفرنس کی اس حکومت کو اگلے الیکشن میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے وہ ریپلیس کرے گی؟ آپ اس کے بارے میں کیا سوچ سکتے ہیں یا کیا اندازہ ہے, کیا آپ کا اسسمنٹ کیا ہے آپ کی؟ پہلی بات یہ ہے کہ جہاں تک نیشنل کانفرنس کا تعلق ہے, جموں کشمیر کے عوام اس چیز سے بخوبی واقف ہیں کہ حصول اقتدار کے لیے انہوں نے ہر وقت قوم کو دھوکہ دیا. حشر ہوا, آپ نے دیکھا کمیونل کرائسس ہوئے, ادھر ہوئے ادھر ہوئے, لیکن اس کے بعد اس نے ہندوستان کے ساتھ الحاق کر لیا. اب اس الحاق کو آپ عارضی کہیں یا پرمنٹ کہیں یا جو بھی کہیں, تو الحاق کیا شیخ عبداللہ نے یا اس وقت کی حکومت نے شیخ عبداللہ کی قیادت میں الحاق کر کے تو یہ بن گئے وزیر ملک سے ریاست بنا دی, ریاست بنا کے وزیر اعظم بن گئے. تو بن گئے, پھر مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ 54 میں رائے شماری کہاں سے بیچ میں پیدا ہو گئی. ہاں کہ بھئی آپ نے صحیح کہا کہ آپ کے پاس ایک فرصت تھی, ٹائم تھا, آپ نے سوچا اور پھر اس کے اوپر اس کو عملی جامہ پہنایا کہ بھئی ہم ہندوستان کے ساتھ علاقہ کریں, اور آل آف اے سڈن آپ کو 4 سال کے بعد اور 54 میں پھر ان کو یہ کیڑا کہاں سے آیا ذہن میں کہ بھئی اب ہم رائے شماری کریں, کشمیر کے لوگوں کو ان سے رائے پوچھے جائیں, یہ کیا چاہتے ہیں. وہ فیصلہ ان کو یہ احساس ہوا کہ ہم نے کہیں غلط کر دیا, تو اس کا مطلب وہ غلطی تھی جو انہوں نے بعد میں ریلائز کی. اب جب اس نے رائے شماری مانگی تو اگلوں نے اٹھا کے جیل میں ٹھوک دیا, کئی سال پھر ہو گئے. اب جیل میں وزیر اعظم گئے, جیل میں آزادی ڈھونڈنے گئے, جیل آزادی لانے کے لیے گئے, لیکن فیبروری 1975 پھر ایک بار کالا سورج چڑھا جموں و کشمیر میں کہ اس نے وزیر اعلیٰ کے لیے سودا کر لیا, جو کہ یعنی کہ حصول اقتدار کے لیے. دیٹ واز آلسو دا سیم تھنگ. تو اس 75 کا وہ فیبروری جو تھا وہ ایک دن پھر کالا دن تھا جموں و کشمیر کے لیے, صحیح ہو چکے واپس اس طرح کا. اب چھوڑیے اس چیز کو بھی, پھر یہ چیزیں جو پاسٹ کی چھوڑیے, اب ان پہ ہم زیادہ بحث نہیں کرتے ہیں. جو فاروق عبداللہ نے 87 میں غدر کیا جموں و کشمیر میں الیکشن فراڈ, جس نے بیسیکلی بنیادی حالات کریٹ کیے, جو اس 87 کے غدر نے, اس 87 کے ان کے فراڈ نے, اس غدر نے کیا کیا کہ وہی لڑکے جو جنہوں نے الیکشن لڑا, جو جیتنے والے تھے, کینڈیڈیٹ تھے, الیکشن کے ایجنٹ تھے, اور جو ہندوستان کی سیاست میں اوپنلی کام کرنا چاہتے تھے, کام کرتے تھے, جب ان کو آخری مرحلہ یہ ہوا کہ ہم ووٹ کے ذریعے شیخ خاندان سے نجات حاصل کریں, ووٹ کے ذریعے ڈیموکریسی سیٹ اپ پر انڈر دی کانسٹیٹیوشن آف انڈیا, رائٹ. تو جب انہوں نے یہ ساری چیزیں کر لی, اس کے بعد جو جتنے ووٹوں سے ہارا اس کو اتنے ووٹوں سے جیتایا, اور جیتنے والا بجائے گھر خوشیاں کرنے کے پہلے تھانے میں دوڑا ان کو پیٹنے کے لیے. ہاں کہ بھئی یہ پکڑ کے لے کے گئے تھے وہاں پہ, تو تھانے دار کا کام پھر ان کے منسٹر نے کیا, انہیں MLAs نے, جو پھر لوگوں کو کوئی چارہ نہیں لگا تو وہ آگے پلیٹ فارم بنا ہوگا, انہوں نے کہا آؤ پھر ادھر سے چلو. تو پھر وہ ایک بنیاد بنی دوبارہ اس بنیاد نے. اب آپ بہت ہی
माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं तब आपसे ये बात करता हूँ, आप ज़रा गौर से देखिए कि इस 87 के घोटाले ने सिर्फ कश्मीर में ये कहर नहीं डाला, इससे हिंदुस्तान में कितना इन्फेक्शन हुआ, बहुत नुकसान हो गया उसका, पाकिस्तान में कितना इन्फेक्शन हुआ, इससे चाइना में कितना इन्फेक्शन हुआ, पूरे बरसगीर को इस घोटाले ने लपेटे में लिया। अगर फेयर इलेक्शंस हुए होते तो ये मिलिटेंसी होनी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। और ये उस वक्त भी शायद यही जीतते, नेशनल कॉन्फ्रेंस ही जीतती, अलबत्ता ये था कि 10, 12, 5, 7, 8 सीटें वो आ जाते हैं तो चलो क्या हो जाता है, क्या फर्क पड़ता, ये जमहूरी मुल्क है, एग्जैक्टली, तो हिंदुस्तान की बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लड़ा था। तो लोगों ने एक भरोसा किया इन पे कि जब इनका इलेक्शन मैनिफेस्टो बना तो उसमें 370, 35A, फिर 1 लाख नौकरी, फिर बिजली फीस वगैरह 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 वगैरह, बड़ा लंबा चौड़ा मैनिफेस्टो था बना दिया। अब इन्होंने उससे तो 100% यू टर्न ले लिया, उससे भी यू टर्न ले लिया। अब खुद उमर साहब ने कहा कि हमसे गलती होगी, मैनिफेस्टो ही नहीं बनाना था, अगले इलेक्शन में मैं मैनिफेस्टो ही नहीं बनाऊंगा। तो ये जो सूरत हाल है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उसके बावजूद इनकी किस्मत है, लोग वोट देते हैं, अभी भी 40-42 सीटें लेके आगे, क्या करोगे? लोग समझने में शायद गलती करते हैं, या एक बार फिर ये सोचा होगा कि चलो अगर ये डेवलपमेंटल चीज़ हो सकता है 370-35 से वापस लाए, इसलिए इनको 1 वे ट्रैफिक की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दिया लोगों ने वोट, तब 2024 के इलेक्शन को मैं गलत इलेक्शन या फ्रॉड ठीक इलेक्शन था, आई वाज कैंडिडेट, तो मेरा कोई एलिगेशन नहीं है कि इलेक्शन गलत हुआ, तो लोगों ने दिए इनको वोट, फेयर इलेक्शन था, वोट दिए, तो फिर ये सारी चीज़ से उन्होंने यू टर्न ले लिया। तो अब आज की डेट में जो मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ पर्टिकुलरली पिछले 1-2 महीने से, वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है, फुर्सत नहीं आती है लोगों को ज्वाइन करा के, नहीं वो इतना बड़ा मैंने देखा बड़ा ट्रेंड है, और हर तरफ थोड़ा उम्मीद लोग लगा रहे हैं कि ये आ सकते हैं। और फिर जिस दलेरी के साथ मोहतरमा महबूबा मुफ्ती ने लोगों के इश्यूज़ को हाईलाइट किया और लोगों की तकलीफ़ों को उजागर किया, तो उससे लोगों की वो उम्मीद बनी कि इनकी जो स्टेटेड पोजीशन थी विद रिगार्ड टू जम्मू एंड कश्मीर एंड विद रिगार्ड टू द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, वो उसमें कोई तब्दीली यहाँ पे नहीं है। एक और मैं अर्ज़ करूँ आपको, हमारे गांदरबल जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें हमेशा शेख खानदानी रहे, शेख साहब रहे, फारूक साहब रहे, सब लोग रहे, उमर साहब रहे, MLA, चीफ मिनिस्टर, जो कुछ है वो गांदरबल से बनता है। तो गांदरबल की हालत आपने खुद देखी, कितना पसमानदा है, कितना पसमानदा है। वो शायद कोई ध्यान ऐसा लगा नहीं हमको कि कोई फोकस मेरे ख्याल में पूरे जम्मू और कश्मीर में अगर सबसे पसमानदा डिस्ट्रिक्ट गांदरबल है, और सबसे पसमानदा अगर वही कंस्टिट्यूएंसी है जहाँ से नहीं, गांदरबल तो है ही, तो कंगन है। तो इसलिए फिर भी लोगों ने मैंडेट दिया इनको, अब आगे चल के लोगों को अगर अपना तब्दीली करनी होगी, कोई अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ अच्छा सोचना होगा, तामीर और तरक्की डेवलपमेंट के लिए सोचना होगा, तो फिर सिर्फ PDP ही ऑप्शन है। अब देखिए डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के साथ साथ आप ये भी आपकी तवज्जो थोड़ा सा इस तरफ भी करवाऊँ कि मुफ्ती साहब के दौर की बात ले लें आप, तो देखेंगे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जो हुई उन्होंने वो स्काई टचिंग रही बहुत, और कॉलेज यूनिवर्सिटीज़, और हमारे मुगल रोड में हमारी बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी की देन जो है वो मुफ्ती साहब की है। वो मुगल रोड शायद अभी इसलिए जल्दी जो है वो हमारे हाथ ना लगती, मुफ्ती साहब ने उसमें भी पर्सनल इंटरेस्ट लिया। बिल्कुल। और फिर शाहदरा यूनिवर्सिटी देखिए कितने दुनिया के लोग वहाँ से आके फैज़ हासिल करते हैं। फिर हमारे ये इस्लामी यूनिवर्सिटी पुलवामा देखिए, फिर यहाँ फिर सबसे बड़ा जो मामला है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप देखिए, कितने डिस्ट्रिक्ट बनाए, कितनी तहसीलें बनाई। तो मुख्तसर से वक्त में अगर वो इतनी बड़ी डेवलपमेंट कर सकते थे, तो इनको तो 72 साल हो गए हुकूमत करते, 72 साल हो गए इनको हुकूमत करते। और मैं कहता हूँ जो हमारे लोग हैं ज़रा वो कहीं प्राइमरी स्कूल ही बता दें, 72 सालों में उन्होंने कहीं प्राइमरी स्कूल बनाया होगा, चलो हम कहेंगे जी ठीक है। तो बहुत शुक्रिया नाजरीन, ये थे जमात अली शाहीन हमारे साथ, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू इनके साथ हुई। ये हम लार में इस वक्त यहाँ पे बैठे हुए हैं, और मैं देख रहा था कि ये कितना खूबसूरत इलाका है, पहाड़ों से घिरा हुआ, फ्रूट्स हैं, और वो जैसे जन्नत की एक तशबीह दी जाती है कि जन्नत में फूल होंगे, पानी साफ़ सुथरा होगा, और ऐसे फ्रूट्स का तज़किरा उसमें आता है। तो वो यकीनन जम्मू कश्मीर जो है वो बिल्कुल उस पैमाने पर पूरा उतरता है। और जम्मू कश्मीर में ख़ासकर कश्मीर के जो लोग हैं, इनकी हॉस्पिटैलिटी पूरे ग्लोबल लेवल पर मशहूर है, बड़े इमोशनल लोग हैं, इज़्ज़तदार और इज़्ज़त करना जानते हैं। मेहमान नवाजी जो है इनके मुकाबले में दुनिया में शायद ही कहीं दूसरी जगह मौजूद हो। तो हमने गुफ्तगू की, आपने हमें
وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت اور شکریہ، بہت بہت شکریہ. آپ کو اگلے الیکشن کے لیے ہماری طرف سے بیسٹ وشیز. Thank you. اور اچھا لگا آپ سے بات کر کے. ناظرین بہت شکریہ.